السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو کیا بتائیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ متحدہ پاکستان کو لگا کاری زخم، متحدہ پاکستان کو لگا کاری زخم، بچھ گئی ان کے لیڈروں میں صف ماتم، بچھ گئی ان کے لیڈروں میں صف ماتم، غداری کا انجام تو ایسا ہی ہوتا ہے صنم، غداری کا انجام تو ایسا ہی ہوتا ہے صنم، غیرت عزت شہرت سب ہوئی ختم، غیرت عزت شہرت سب ہوئی ختم۔ تو دوستو یہ حال ہو رہا ہے ہمارے متحدہ پاکستان یعنی MQM پاکستان کا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کچھ اور حالات حاضرہ پہ بھی بات ہوگی۔ میرے اہم تجزیے کو ضرور سنیے گا کہ آنے والے 3 مہینوں اگست سپٹمبر اکتوبر میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے اثرات مہاجر قوم پر کیا پڑیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا جو بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، پھر جو آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، اور پسند آتی ہیں میری باتیں تو لائک ضرور کیجئے، اپنے کامنٹس ضرور دیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکوں، اور اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو میرے اس چینل کو شیئر کیجئے۔ جی تفصیلات یہ ہیں کہ بڑی گہری خاموشی ہے متحدہ پاکستان یا MQM پاکستان میں، خاموشی ہے بالکل۔ ابھی پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، بس ایک تصویر انہوں نے دی ہے کہ وہ کسی مجلس میں عاشورے کے دن شرکت فرما رہے ہیں۔ بجھے ہوئے چہرے، پرنم آنکھیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، سیاست وقتی فائدہ تو دیتی ہے لیکن پھر تاریخ اپنا انتقام لیتی ہے، اور تاریخ کے اندر پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اصولوں پہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ وقتی فائدہ اٹھانے والے کچھ دنوں کے لیے پاور میں تو آ جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں، اور پھر تاریخ میں ایسے گمنام ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو جانتا نہیں۔ اس وقت یہی حال MQM پاکستان کا ہے۔ بہت گروپ بن گئے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، بس اقتدار نے ان کو یکجا کیا ہوا ہے، جو بھی مصنوعی طور پر ہے، حقیقت میں تو ان کو ووٹ پڑے ہی نہیں تھے۔ ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو فوری طور پہ بتائیں گے جیسے ہمیں کچھ پتہ لگتا ہے۔ فی الحال تو وہ ذرا واپس آئیں اپنی دنیا میں، پھر دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اور کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ بھی کر لیں، یہ پبلک ہے سب کچھ جانتی ہے، یہ پبلک ہے سب کچھ جانتی ہے۔ MQM لنڈن میں آج سیلیبریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں،
کارکنان کے اجتماعات بھی ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی جو ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ باقی اگر ہم اس بات پہ دیکھیں کہ اوور آل سیناریو پاکستان کا کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کے اثرات مہاجر قوم پر، اردو اسپیکنگ لوگوں پر کیا پڑیں گے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ججز نے اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک بہت بڑا گروپ ججز کا وہ فیصلے جو کر رہا ہے، وہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں کھلبلی بچھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ پاور میں تو آ گئے لیکن عوام کو کچھ نہیں دے سکے۔ اور یہ نظر آ رہا تھا، اب یہ تو ان کی بیوقوفی تھی کہ اگر عمران خان کو ہی رکھے رہنے دیتے، ہٹاتے نہیں اپنے عہدے سے، تو یہ جو لہر ہے مہنگائی کی، یہ لہر ہے جو IMF کی کڑی شرائط کی، تو پھر بھی آنی تھی۔ تو نتیجہ یہ کہ برائی اس کے جھولی میں چلی جاتی، لیکن انہوں نے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے یارو، تو لالچ میں انہوں نے وقت سے پہلے اقتدار کو پکڑنے کی کوشش کی، اور وہ جتنی برائیاں آنے والی تھیں، کیونکہ اقتصادی طور پہ تو پاکستان ختم ہو چکا تھا، تو وہ یہ لہر، مہنگائی کی لہر، کساد بازاری کی لہر، بے روزگاری کی لہر، IMF کی کڑی شرائط، یہ سب کچھ ہونے والا تھا، اور نظر آ رہا تھا جہاں دیدہ لوگوں کو کہ آنے والے دن بہت خطرناک، بلکہ آنے والے سال بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ ایک بہت بڑے بحران سے پاکستان گزر گیا، اقتصادی بحران سے، لیکن انہوں نے ادراک نہیں کیا اور چل پڑے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب ہمارے نواز اور شہباز بھائی دونوں برادران کی بہت بری حالت ہے۔ پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو رہا، صفایا اس سینس میں کہ دیکھیے لوگوں جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی توقعات پہ چلتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا، نجات دہندہ بن کے آئے گا، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لائے گا، لیکن جب آپ ان کو نہیں دیتے، لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ہے، لوگوں کو امن و امان نہیں ملتا، لوگ بیچارے افلاس اور غربت کی جو دنیا میں لکیریں ان سے بھی نیچے سے نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتی ہے، ذہنی مسائل بڑھتے ہیں، نفسیاتی مسائل بڑھتے ہیں، تشدد بڑھتا ہے، خودکشیاں بڑھتی ہیں، قتل و غارت بڑھتی ہے، آپس میں رنجشیں بڑھ کے جو ہے وہ قتل میں اور اس میں جو ہے وہ اس لیول تک چلی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، آپ افلاس اور بھوک نے آپ کو اتنا کر دیا ہے کہ گھر میں لڑائی، بچوں کے مسائل، ان کو آپ کچھ دے نہیں سکتے، گھر میں بیوی، یہ وہ، مکان کرایہ، بجلی کے بل، نتیجہ یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، آپ کہتے ہیں یا چھوڑو، یا تو میں مر جاؤں یا کچھ کروں، تو نتیجہ طور پہ دوسرے کو مار دوں، تو اس میں پھر وہ بہت بڑا معاشرہ جو ہے نا بڑا انحطاط پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت اس بحران سے گزر رہا ہے۔ اب مسائل کا حل کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مسائل کا حل اتنا آسان ہے۔ اب یہ لوگ جو چلے بھی جائیں، کوئی دوسرے بھی آ جائیں، تیسرے بھی آ جائیں، آپ اپنی ماشاء اللہ لگا لیں، آپ
ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن مسائل تو یہ 2-3 سال میں حل ہونے والے نہیں۔ اس کے لیے ایک مربوط اور مضبوط پالیسی ہونی چاہیے، اور کڑی اور سخت ڈنڈے کے ساتھ اس عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ایلیٹ کلاس کو قربانی دینی پڑے گی جو دینا نہیں چاہتی، مراتی یافتہ طبقہ جو ایک پائی کا قربانی دینے پہ تیار نہیں، وہ صرف پاکستان کا خون چوسنا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر باوردی، بے وردی، وڈیرے، بیوروکریسی ہوتی ہے، باوردی، بے وردی، پھر وڈیرے ہوتے ہیں، پھر سرمایہ دار ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان کو تو کسی تعلق ہی نہیں جی۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ملکہ برطانیہ جو تھی، جب وہاں پر قحط آیا برطانیہ میں، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ صاحب لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے کھانے کو، بہت برے حالات ہیں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے، ڈبل روٹی کھائیں، کیک کھائیں، کیا ضرورت ہے روٹی کھانے کی؟ تو جب ایسے حکمران ہوتے ہیں تو بھائی یہی ہوتا ہے۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے 3 مہینے بہت خطرناک ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سول گورنمنٹ جو بنی ہے یہ نہیں چل پائے گی، اور اگر اس کو چلانا ہے مصنوعی آکسیجن ٹینک میں رکھ کے، یہ حکمران جو اس وقت ہے اتحاد، تو پھر کوئی جزوی یا منی مارشل لا لگے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے عدلیہ کی طرف کچھ ہاتھ ڈالیں گے، لوگوں سے پی سی او کے تحت نیا حلف لیا جائے گا، بہت سے ججز اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن ان حالات میں کیا یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی تو آپ پہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے ہیں اسحاق ڈار، پتہ نہیں ان کو وزیر خارجہ کس سے بنا دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ امریکن ایوان میں اور کانگریس میں ان کے خلاف، پاکستان کے خلاف کیا قراردادیں آ رہی ہیں۔ اب برطانیہ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں کی پارلیمنٹ سے بھی یہی ساری قراردادیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے، اور جو حکومت ہے یہ مصنوعی ہے، الیکشن فراڈ تھے۔ تو اب یہ تمام باتیں جو ہے نا بہت بری طرح ایکسپوز کر رہی ہیں پورا یورپ، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں۔ اور یہ اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ روم جل رہا تھا، نہرو بانسری بجا رہا تھا، تو نہرو جب بانسری بجا رہا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو کیا پتہ خارجہ کیا ہوتی ہے، وہ تو بیچارہ 2 + 2 = 5 کرتا رہا، 4 نہیں کرتے تھے یہ لوگ، 5 کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ ان کو تو آپ خزانہ کا بنا سکتے تھے، اب خزانہ کی بجائے آپ نے خارجہ کا جو بنایا، خے تو دونوں میں ہے، لیکن خے تو خر میں بھی ہوتا ہے پیارے۔ تو 12 اب کیا ہونے والا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ 3 مہینے میں یہ حکومت چلتی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور اگر اس کو چلایا گیا تو پھر ججز کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جو بڑی بغاوت ججز میں آئی ہے، بہت بڑی بغاوت، جس کے اندر سپریم کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کو یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ پھر جو ٹربیونل جو بنایا جہانگیری صاحب جس طریقے سے فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو ٹربیونل اب جو نیلم صاحبہ کیا کرتی ہیں، عالیہ نیلم، یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر انہوں نے بھی وہی راہ چلی، کیونکہ آپ حالات کو دیکھ کے ہی اپنی سوچیں کرتے ہیں۔ حالات اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا، آپ کہتے ہیں چھوڑو جی حالات کے دھارے پہ چلتے رہو، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ بھی وہی زبان بولتے ہیں جو ان کے ساتھی ججز بول رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا، بہت مشکل حالات ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ماورائے آئین کام کرنا پڑے گا، اور ماورائے آئین کام کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل کام ہے۔ انٹرنیشنل پریشر، سوشل میڈیا جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا، تو وہ پھر جب باتیں نکلے گی تو
دور تک جائے گی۔ اب ان حالات کا مہاجر قوم پہ کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھوڑا تحمل سے کام لیں اور تھوڑا چیزوں کو غور کریں تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ایسا کام کرنا ہے کہ جو پالیسیز ہوں اس سب لوگ اس کو توثیق کریں، سب لوگ قربانی کے لیے تیار ہوں اور وہ اس کو پالیسیز کو چلنے دیں، کوئی ایجیٹیشن نہ کریں، ہنگامہ آرائی نہ کریں، لوگوں کو اکسائیں نہیں۔ لوگ جو ان کے جذبات جو بھڑکے ہوئے ہیں بیچارے بھوک و افلاس سے، ان کو تھوڑا تھپ تھپائیں، تھوڑا ان کو سلائیں اور ان سے کہیں انتظار کرو، آنے والے دن اچھے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو اصل نمائندوں سے، جو عوام کی روح کو سمجھتے ہیں، جو عوام کی دلوں میں بستے ہیں، ان سے بات کرنی پڑے گی۔ کراچی کے جو اصلی قائد ہیں، مہاجروں کی جو اصلی نمائندے ہیں، ان سے آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ وہ پاکستان میں ہیں یا نہیں، آپ کو ان کو لانا پڑے گا، ان کو ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا اور ان سے بات کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے پنجاب کے جو اصلی نمائندے ہیں، ان سے آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ آپ کو ان لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جن پہ عوام اعتماد کرتی ہے، جن کو عوام ان کی کچھ بات مان کے کچھ دنوں کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی باندھ سکتی ہے۔ تب ان کو اب لائیں گے، لوگوں کو وہ قائل کریں گے کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں اور 2-3 سال گزر جائیں ٹف، پھر حالات کچھ بہتر ہوں اکنامکلی، تب کہیں جا کے بات بنے گی۔ لیکن اگر آپ مصنوعی لوگوں سے چلانے کی کوشش کریں گے، نہیں چلے گی بات۔ مصنوعی لوگوں کو تو عوام تو ویسے ہی ان کے چہروں سے اور ان کے حرکات سے نفرت کر دیں، تو وہ جتنا بھی کہیں گے کہ حوالہ رکھو، آنے والے دن اچھے ہیں، پیوست رہے شجر سے، امیدیں باہر رکھ، لیکن لوگوں کو امیدیں باہر نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی ہم اعتبار کریں اور ہمیں باہر مل جائے آنے والے دنوں میں۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے اہل اقتدار سے کہ بھائی اصلی لوگوں سے بات کیجیے، اصلی نمائندوں سے بات کیجیے، عوام کی آواز کو سنیے اور پھر ان کو سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے ایک ایسا لاہے عمل بنائیے، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، تاکہ 3-4 سال میں ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن اگر نہیں آپ یہ کرتے اور مصنوعی لوگوں پہ اس کو چلاتے ہیں تو کیوس بڑھتا جائے گا اور ایک لاوا کبھی کبھی پھٹ بھی جاتا ہے۔ بے شک اپنی آواز کان میں رکھنا، بے شک اپنی ہی آواز کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا۔ یہ شہر جو ہے نا، کبھی کبھی ایک چنگاری جو ہے نا، وہ آگ بن جاتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے۔ تو بس اس لیے میری تو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر دے اور ایسا ہمارے لوگوں کو ذہن میں ڈال دے کہ سب مل بیٹھ کے بیٹھ جائیں، اصلی نمائندوں کو بلائیں، ان سے ٹیبل ٹاک کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں۔ ورنہ اگر یہ جعلی جولی لیڈران، نام نہاد غداران سے اگر آپ نے کام چلانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ طوفان بہت پہلے سے، کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں طوفان نہیں آتا، بہت پہلے سے اس کا وہ بننا شروع ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ طوفان اور گرداب بن رہا ہے، طوفان بعد و بارہ آ سکتا ہے، تو اس کی پیش بندی پہلے سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو عقل و شعور دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے۔ جب تک لی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔